الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. دیکھیے 3-4 حدیثیں ہیں. اس کے بعد باب المراقبہ جو حضرت نے جو باب باندھا تھا اسے جو ہے حضرت نے ختم فرمائی. ایک حدیث ہے جس میں فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دونوں راوی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث میں 3 باتوں کا حکم دیا ہے. 3 باتوں کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اور وہ 3 باتیں بہترین باتیں. ویسے بھی اللہ کے نبی کی بہت پوری باتیں بہترین ہی ہے، لیکن اس میں جو 3 باتیں ہیں اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے نہ دنیا اور آخرت میں بہت ہی جو ہے فائدہ ہوگا. تو دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرتے رہو. چونکہ باب مراقبہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اسے ثابت کرنا ہے. اس لیے فرمایا کہ انسان کے ذہن میں تصور ہو کہ میں جہاں بھی ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں بھی ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جو بھی کر رہا ہوں اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت ہماری ہوگی تو بہت سارے گناہوں سے بچنا ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائے گا. اس لیے فرمایا پہلے نمبر پر اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرتے رہو. اور فرمایا کہ واتبع السیئات الحسنۃ تمحوها، اگر خدا نہ خواستہ تمہارے سے کوئی غلطی ہو جائے تو فرمایا کہ فوراً اس کے پیچھے کوئی اچھا کام کر لو، کوئی نیکی کا کام کر لو. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہ نیکی کا کام کرنے کی وجہ سے جو غلطی جو برائی آپ سے ہو گئی ہے اللہ پاک اسے نہ مٹا دیتا، اسے نہ اللہ مٹا دیتا. ابھی غلطی ہوئی، فوراً کوئی نیک عمل کر دو، کوئی اچھا کام کر دو، اللہ کو راضی کرنے والا کام کر دو، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو پچھلا ہمارا جو گناہ ہوا ہے اسے مٹا دے گا. اور فرمایا تیسری نمبر پر مخلوق کے ساتھ یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ 3 باتوں کو جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر برائی کے بعد کوئی نیک عمل کرو، اور مخلوق کے ساتھ یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. 3 باتیں ہوں. دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری میں تھا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے لڑکے، میں تجھ کو چند باتیں بتاتا ہوں، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، تو اسے سیکھ لے. اگر تو اللہ کی حفاظت اور پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا. یعنی اگر تو اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. تو اسی کو فرمایا میں چند باتیں بتاتا ہوں، اسے سیکھ لے. احفظ اللہ یحفظک، فرمایا اللہ کی حفاظت. اے لڑکے، میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں، اللہ کے احکام پر حفاظت اور پابندی رکھ، اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا. یہ ہو گئی.
اور پھر اس کے بعد اگر زندگی میں کسی سے مدد طلب کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو پہلے فرمایا کہ فاستعین باللہ، اللہ سے مدد مانگو۔ دنیا میں لوگوں سے مدد ان سے مت مانگو، اگر مدد کی ضرورت پڑ جائے تو سب سے پہلے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ ہمیں جو ہے نماز بھی بینا میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ چونکہ ہم نا ترجمہ یاد نہیں ہے تو جس کی وجہ سے ہمارا خیال ہے نا وہاں تک نہیں جاتا، ورنہ تو ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اسے پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے اقرار بھی کرتے ہیں، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب نماز میں تو ہم نے اقرار کر لیا کہ تجھ ہی سے مدد مانگ رہے، باہر جا کے کسی دوسرے سے مدد مانگے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر زندگی میں مدد کی ضرورت پڑ جائے تو سب سے پہلے اللہ سے مانگو۔ تو اس کا طریقہ کیا؟ کوئی سخت ضرورت آ گئی، پریشانی آ گئی تو سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ سے مدد مانگو، اے اللہ اس کام کو حل کرنے والا سوائے تیرے اور کوئی نہیں ہے، اے اللہ میں جا رہا ہوں، اے اللہ میرے کام میں مدد فرما۔ تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ جس ساتھی کے پاس، جس آدمی کے پاس آپ جا رہے ہیں، اللہ پاک اس کے دل کو نرم کر دیں گے۔ کئی کو ہر ایک کا دل اللہ کے حق میں ہے نا، وہ جیسے چاہے جب چاہے لوگوں کے دلوں کو پھیر سکتا۔ اگر تم اس کے پاس گئے اللہ سے مدد مانگ کر، نماز پڑھ کر پھر اس کے پاس چلے گئے اور اسے نہ بھائی میرا فلاں کام ہے، انہیں دیکھ پڑھنا اچھا لگا، پڑھنا یہ کرنا، تو یہ ہے اللہ کی مدد۔ تو اس لیے فرمایا اگر زندگی میں مدد کی ضرورت پڑ جائے تو سب سے پہلے اللہ سے مانگو، اور یاد رکھ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، اور یاد رکھ بے لڑکے یاد رکھ، کیا کون سی بات یاد رکھنا؟ اگر پوری دنیا، پوری انسانیت اگر تجھے نفع پہنچانے کے واسطے جمع ہو جائے، اگر تجھے نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو فرمایا ہے کہ لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك، تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے مقدر میں نفع کو رکھا ہے۔ پوری دنیا مل کر ہے نا اس آدمی کو نفع پہنچانا چاہتی ہے تو فرمایا کہ اللہ نے اس کے مقدر میں جتنا نفع لکھا ہے اتنا ہی اسے نفع ہوگا، اتنا ہی فائدہ ہوگا، اس سے زیادہ پورے لوگ مل کر اسے فائدہ نفع نہیں پہنچا سکتے، نفع نہیں دے سکتے۔ اور دوسرے فرمایا کہ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر پوری دنیا تجھے مل کر ہے نا نقصان پہنچانا چاہتی ہے، یہ بھی یاد رکھ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، پورے لوگ تجھے اتنا ہی تکلیف پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے تیرے مقدر میں رکھا ہے۔ بالکل اپوزٹ، اگر فائدہ پہنچانا کا تو بھی اللہ مقدر میں لکھا ہے بولے تو تم نہ کو فائدہ ملتا، اگر تمہارے اس میں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تم نہ کہنا بے عزتی کرنا چاہتے، اگر اللہ تمہارے مقدر میں وہ لکھ دیا ہے تو ہے نا تم نہ نقصان ہو کر رہے گا، اگر تمہارے مقدر میں نا وہ چیز نہیں ہے تو پوری دنیا والے مل کر بھی تم نہ کو کیا بھی نہیں کر سکتے۔ اسی کو فرماتے ہیں قد كتب اللہ علیک، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس قلم سے یہ چیز لکھا گیا ہے اس قلم کو اٹھا دیا گیا ہے، وجفت الصحف، اور جس پیپر پر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے اس پیپر کو مدڑ کر یعنی اسے لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے، یعنی اب دوبارہ اللہ نہیں لکھتے ہیں۔ مطلب بولنے کا یہ ہے کہ اللہ نے جو تقدیر لکھا ہے، انسانوں کی جو تقدیر لکھا ہے وہ تقدیر کس میں لکھا ہے؟ یہ تختی میں ہے نا لکھا ہے، یہ ہے نا پیپر میں لکھا ہے، اور جس چیز سے اللہ نے لکھا وہ پین ہے نا بند ہو گیا، اب وہ ہے نا پین وہ لکھتا نہیں، اب وہاں کو پھر ختم۔ جیسے کہ حدیث میں فرمایا دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک آنے والے انسانوں کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ اب لکھ دیا بولے تو ہے نا محفوظ ہے وہ، اب جو بھی انسان دنیا میں آئے گا اس میں جو اٹھائے گا فیل اس کے مطابق ہے نا اس کی زندگی ہوگی۔ اب پھر اللہ لکھنے کو سے بیٹھتا کیا؟ اب کیا بھی نہیں، اس سے پہلے دنیا بننے سے 50,000 پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں سے نا فارغ ہو چکا ہے۔ اسی کو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ رفعت الاقلام، جس قلم سے لکھا گیا ہے تقدیر اس قلم کو اٹھا دیا گیا ہے، اور جفت الصحف، اور جس پیپر پر جس کاغذ پر یہ لکھا گیا اسے ہے نا لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے، یعنی اب کیا بھی نہیں ہو سکتا۔
تو یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا بتایا ہے۔ دوسری روایت میں جو اس سے بھی ذرا اور بھی بڑی حدیث ہے، جس میں فرمایا کہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اللہ کا آسانی کے وقت میں یاد رکھ اور تجھ کو سختی میں یاد کرے گا۔ اچھی حالت ہے، اچھے کھاتے پیتے ہیں، اب ایسی حالت میں تمہیں اللہ کو یاد کرو۔ خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد کرے رہے، نماز یاد آیا نہیں، مسجد یاد آیا نہیں، ابھی ہے نا دوسری چیزیں کیا بھی یاد آیا نہیں، اب جیسے ذرے بیماری آ گئی، کچھ پریشانی آ گئی، اب ہے نا تصویر لینے کو بیٹھ گیا، اللہ 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 اللہ۔ یہ نہیں، اللہ اچھی حالت میں رکھا تو تمہیں اللہ کو یاد کر لو، یعنی انہیں بولے جیسا زندگی گزار لو، تمہاری تکلیفیں انہیں خود ہے نا اس تکلیف کو دور کر لے گا۔ اسی کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کو آسانی کے وقت میں یاد رکھ، وہ تجھ کو سختی میں یاد فرمائے گا۔ اور جان لے کہ جس چیز نے تجھ کو خطا پر ڈالا یعنی غلطی پر ڈالا وہ راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ اور جان لے کہ اللہ کی مدد صبر کرنے کے ساتھ ہے، اور کشادگی کر کہ وہ غم کے بعد ہے، اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بیان کیے۔ دوسری روایت ہے جس میں فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ تم ایسے کام کر بیٹھتے ہو جو کہ تمہاری نظروں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے، اور ہم ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہلکات میں سے شمار کیا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر ہے نا یہ کہتے ہیں، تمہیں چھوٹی چیز کو ہے نا یہ چھوٹی چیز بولو تمہیں ساتھ چھوڑ ڈالتے ہیں، لیکن ہماری حالت کیا تھی بولے تو اللہ کے نبی کے زمانے میں چھوٹی چیز کو ہمیں بڑی چیز سمجھتے تھے، ہمیں ارے یہ چھوٹا گناہ کو ہمیں نہیں کرتے تھے، ارے یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے، اس سے بھی ہے نا اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو چھوٹی چیز کو ہمیں بڑی سمجھ کر نہیں کرتے تھے۔ اب تمہیں کیا کرتے، چلو میں چھوٹی چیز نہ چھوٹا گناہ سنا ایسا کر دیتے، ایسا نہیں تھا۔ ہمیں اللہ کے نبی کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے، اسی کو فرمایا۔ یہ ہے نا لمبی حدیث ہے، واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ہے نا آزماتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ہے نا آزماتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ جس بندے کو پہلے جس حالت میں رکھا ہے کہ وہ حالت کو ہے نا کبھی بھی بھولنا نہیں۔ ارے میں ہے نا زندگی میں میرا پہلی زندگی اسٹارٹنگ میں میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں غریبی تھا، میں فلاں تھا، میں فلاں تھا، اسے ہے نا یاد رکھنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے میری پہلی زندگی تنگی کی تھی، اب میری زندگی اچھی ہے بول کر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اے اللہ نے تم لوگوں کو گزری عمر بڑھنے کے بعد مال آ گئی، دولت آ گئی، عزت آ گیا، شہرت آ گیا، سب بھی آ گیا، اب اللہ کو چھوڑ دیا۔ ارے میں اللہ سے نے دیا، منجے کون بولے اللہ دیا وہ کو، میں اپنے ہاتھوں سے کما لیا سو، جیسے قارون بولا، اس کے پاس جتنا مال تھا سبھی کیا بولے، ارے اللہ دیا سو مال ہو، اس میں سے زکات نکال کر بولے، تو قارون کیا بولا، میں اپنے ہاتھ سے کمایا سو مال کو میں بھی زکات نکالنا گیا۔ تو ایسا جو آدمی ہے نا کبھی بھی اپنی پچھلی زندگی کو نہیں بھولنا، اسے ہے نا ہمیشہ ہے نا اسے یاد رکھنا۔ تو دیکھیں ایک حدیث ہے، 3 آدمیوں کا ہے نا اس میں تذکرہ ہے۔ کتنے آدمیوں کا؟ 3 آدمیوں کا نا تذکرہ، بنی اسرائیل کا ہے نا قصہ۔ اس بنی اسرائیل میں 3 آدمی، ایک آدمی کا قصہ ہے، ایک آدمی ہے برس کی بیماری، برس بولے تو وائٹ ہوا تھا، ہاتھ سے بھی ہے نا وائٹ ہوا تھا، سفید ہوا تھا، ایک بیماری ایک دم ہے نا سفید ہو جاتی، تو اسے بولتے برس کی بیماری۔ اور دوسرا ہے گنجا، یعنی جس کے سر پر ہے نا بال نہیں ہوتے، اسے بولتے ہیں گنجا۔ اور تیسرا ہے اندھا۔ یہ 3 قسم کے ہے نا آدمی اور کس میں تھے؟ بنی اسرائیل میں۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسے آزماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا سب سے پہلے جو برس کی بیماری والا تھا، یعنی جس کے بدن میں ہے نا سفید داغ آ جاتے، چٹے آ جاتے، اسے بولتے برس کی بیماری۔ تو اس آدمی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، ایک فرشتے کو انسانی شکل میں نے بھیجا۔ اب وہ فرشتہ آیا اور آ کر نے پوچھا، بھائی تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ انہیں بولے حضرت یہ جو بیماری ہے نا یہ چلے گی تو مجھے اچھا رہتا، اچھا بات۔ انہوں نے بسم اللہ بول کر ہاتھ پھیرے،
اچھا ہو گیا. اب پھر ہے نا اس سے پوچھے تیری کیا دل خواہش ہے کیا, تجھے کیا دل پسند ہے کیا؟ تو بولے ہاں مجھے پسند ہے. کیا پسند تجھے؟ مجھے ہے نا اونٹ زیادہ پسند ہے, مجھے ہے نا اونٹ پسند ہے. تو انہوں کیا کرے, اللہ سے دعا کرے اے اللہ اسے ہے نا اونٹ دے دے اور اس میں برکت بھی دے دے. تو ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہے نا ایک اونٹ بھی دیا جو حاملہ بھی تھی, ذرے دن کے بعد ہے نا وہ بچہ ڈال لی, اور اس سے ہے نا 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4 اس ہے نا ہوتے ہوتے ہے نا ایک بڑا ہے نا اس کے پاس ہے نا ایک بندہ ہو گیا. یہ ابھی نے ہے نا پیسے والا ہو گیا, یہ ایک ہو گیا. پھر یہ فرشتہ برکت کی دعا کو کرنے چلے گئے. پھر یہ فرشتہ ہے نا کس کے پاس آیا؟ جس کے سر کے بال نہیں تھے, گنجا تھا, اس آدمی کے پاس آیا اور آ کر ہے نا پوچھنے لگے کیا بھائی تجھے زندگی میں کیا پسند ہے کیا؟ انہیں بولے ابو حضرت مجھے ہے نا لوگوں سے میں نا چھڑاتے ہیں, بال نہیں ہے بول کر تمہیں دعا کر ڈالو, مجھے سر کے بال ہے نا پورے آ جاتے. اچھا دعا کر دے. ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ہے نا وہ بال ہے نا دے دیا. اور پھر ان سے بھی فرمایا کہ تم لوگ کو کوئی چیز پسند ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں مجھے بھی پسند ہے. کیا پسند ہے تم لوگوں کو؟ فرمایا کہ مجھے گائے زیادہ پسند ہے, مجھے گائے بھائی بولتے نہیں, وہ گائے مجھے ہے نا زیادہ پسند ہے. اچھا وہ اللہ سے دعا کرے. تو ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہے نا ایک گائے دے دیا اور اس سے بچے ہوئے, اور وہ بچے سے ہے نا انہیں بھی ہے نا مالدار ہو گیا. برکت کی دعا بول کر ہے نا چلے گا. پھر یہ فرشتہ جو ہے اور ایک تیسرا آدمی کون جو اندھا تھا, اندھے کے پاس آیا. کیا حضرت کیا تم لوگوں کو کیا پریشانی ہے؟ کہ دیکھو ہم کیا نہیں ہے, دکھنے میں ہے نا کیا بھی آتا نہیں ہے, دنیا نظر نہیں آتی ہے, ماں باپ کو دیکھ سکتا ہے, اچھی بری چیز کا میں دیکھ سکتا نہیں, ضرورت تمہیں دعا کر ڈالے تو تمہاری دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہے نا دیکھنے والا بنا دے رہا, تو یہ مجھے بہت زیادہ اچھا ہاتھ پھیر اللہ ہے نا ان کی آنکھوں کو ہے نا اچھا کر دیا. ان سے یہ پوچھے کیا تم نے کیا دی پسند ہے کیا؟ ہاں مجھے پسند ہے. کیا پسند؟ مجھے ہے نا بکریاں پسند ہے, بکریاں. انہوں نے نا دعا کرا اللہ کہ تو بکریاں دے اور اس میں برکت دے. ایک بکری ملی, اس کے بچے ہوئے, اس سے زیادہ ویسے بڑا بندہ ہو گیا. اب انہیں بھی ہے نا مالدار ہو گیا. تو نتیجے میں کیا ہوا خلاصہ؟ پہلا آدمی انہیں بھی مالدار ہو گیا, جو برس کی بیماری بھی چلے گئی, انہیں بھی مالدار ہو گیا. اور دوسرا جو گنجا تھا یعنی بال نہیں تھے, اس کی بیماری بھی چلے گئی, انہیں بھی مالدار ہو گیا. اور تیسرا اندھا, انہیں بھی ہے نا اس کی وہ بیماری چلے گئی یعنی دیکھنے والا بن گیا, اور انہیں بھی مالدار بن گیا. اب تینوں ہو گیا نا. اب اس کے بعد ہے نا ایک فرشتہ ذرے دن کے بعد ہے نا پھر آیا, پھر ریپیٹ کرے. پہلے کس کے پاس آئے گی, پھر آتا. اب ہے نا پہلے آدمی کے پاس ہے نا, اب وہ انسانی شکل میں جو, لیکن پہلے آپ کو اچھی حالت میں ایک حضرت کے شکل میں آیا. اب آ کر ہے نا ایک غریب آدمی کے شکل میں آیا. اب یہ غریب آدمی کے شکل میں آیا. سب سے پہلے کس کے پاس آیا؟ برس کی جو بیماری تھی اس کے پاس آیا. اللہ کے نام پر کیا تم زیادہ لوگا, اللہ تم نے کو زیادہ کیا ہے نا, کتنے بڑے مالدار تمہیں ہو گیا, ذرا کیا تو جو ہے نا تم مجھے میری مدد کرو. انہیں غصہ ہو گیا, اللہ منجگی کو دیتا, میں کمایا ہوں سو ایسا بولتے ساتھ ہے نا. انہیں بولا شاید تمہیں ہے نا مجھے معلوم تمہاری زندگی پہلے کیسی تھی, مجھے کیا بولنا کو چلے جائے, ہمیں غصہ آ گیا. ہوتا نہیں. اب پہلی میری زندگی مجھے بیماری تھی, مجھے برس کی بیماری تھی, ایک آدمی آئے دعا کرے, ان کی دعا کی برکت سے وہ بیماری چلے گی, اللہ تمہیں کو مالدار بنا دے لیا. یہ پورا یہ بولے گا مجھے ابھی غصہ آ گیا. انہیں تم رہے آپ کو پوری میری ہسٹری بولتا ہے, چلے جائے یہاں سے. اللہ سے نہ بھی تم کو دیا تو ذرا دیو بھی دیا. پھر اس کے بعد جاتے وہ فرشتہ کیا کرے گا, تو اس آدمی نے کہا مجھے ہے نا یہ ہمارے باپ دادا کمائے سو, یہ کیا بھی اللہ دیا نہیں کر کو بولے نا. تو وہ فرشتہ بول کو گیا تجھے اللہ پہلے کیسا رکھا تھا کہ اللہ تجھے پھر دوبارہ ویسا رکھ دے. بول باپ چلے گا. پھر اس کے بعد دوسرا آدمی جو ہے نا جس کے بال نہیں تھے, گنجا, اس کے آدمی کے پاس آئے. اس کے پاس کیا بنا مانگے, اللہ کے نام پر کیا تجھے دے گا, اللہ تجھے بیماری سے اچھا کرا, اللہ نے تجھے بال دیا, جب تو اتنا بڑا مالدار بن گیا, اللہ کے نام پر کیا تجھے دے. انہیں بھی غصے میں آ گیا, مجھے پہلے بالا نہیں تھے, مجھے بیماری تھی, یہ سبھی تجھے کون بولے, مجھے سے ویسے کیا میں پہلے سے بھی اچھا آدمی, میں پہلے سے بھی ہے نا مالدار, ہمارے باپ دادا کمائے سو, باپ دادا سے میں مالدار بن کر آتا ہوں, تو کون چلے جا یہاں سے, میں کیا بھی یہ کرے.
تو آدمی ہے نا پھر ان کو ایسا بول دے اللہ تجھے پہلے کون سی حالت میں رکھا ہے کہ ویسا تجھے ہے نا وہ حالت میں رکھ دے، دعا دے دو پھر چلے گا۔ پھر ایک تیسرا آدمی جو اندھا تھا اس کے پاس آیا، آ کر ہے نا اسے بھی ہے نا مانگ اللہ کے نام پر کیا تو بھی دے، اللہ ہے نا تجھے دیکھنے والا بنایا، اللہ تجھے بھی نا مانگدار بنا، ذرا کیا تو بھی دے با، ایسا لوگ بولے تجھے خوش ہو گیا، وہ اندھا ہے نا خوش ہو گیا کریکٹ تمہیں بولتے ہیں جو مجھے نا پہلے ہنکیا نہیں تھے، ایک ہے نا اللہ حضرت آئے تھے ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے ہنکیا دیا، میں پہلے غریب تھا میرے پاس کیا بھی نہیں تھا، انہوں نے دعا دے کر گئے جس کی وجہ سے ہے نا مجھے بکری ملی، اس بکری میں نا برکت ہوئی، اس کی برکت سے میں اتنا بڑا مالدار ہو گیا۔ سو تم نے کیا ہونا کی کوسی بکری ہونا کی کتنی اچھی ہونا کی تمہیں لے کر جاؤ، تمہیں نا لے کر جاؤ گا۔ اب جب لے کر جاؤ گا بولے تو فرشتہ وہ انسانی شکل میں جو فرشتہ آیا تھا میں بولے اصل میں حضرت میں ہے نا انسان نہیں میں فرشتہ، اللہ ہے نا مجھے آزمانے کے واسطے تمہارے پاس بھیجا، سو دیکھیں گے کہ میرے بندے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی اب ان کی زندگی کیسی ہے، ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں ادا کرتے ہیں، کہ اپنی پرانی زندگی کو یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، کہ اس کے ایگزام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ منجے ہے نا دنیا میں بھیجا۔ سو پھر اس کے بعد بولے دو آدمیاں فیل ہو گئے، دو آدمی کیا ہو گئے فیل ہو گئے، ایک آدمی اللہ کا شکر ادا کرے گا، تو اسی کو فرماتے ہیں ہمیشہ اپنی زندگی میں نا کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنا، اپنی جو پرانی زندگی ہے اس پرانی زندگی کو یاد رکھنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہاں بھائی میں نا پہلے کیسا بھی تھا، محنت پڑھا، واقع پڑھا، تکلیف اٹھایا، دن رات محنت کرا، کیا اللہ نے مجھے 4 پیسے دیا ہے، یہ اللہ کی برکت اللہ کی رحمت، ایسا اگر ہمیں اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ ہے نا خوش ہو کر نا زندگی میں مال میں ہے نا اور بھی برکت دینا۔ میں کمایا سو مجھے کون دیا، مجھے کیا دیا، اللہ کا بولے تو کیا کرتا اللہ نکال لیتا، جو اللہ دینا بھی جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے، تو اس واسطے اللہ جسے جس حالت میں رکھا ہے کہ اس حالت میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اپنی اس حالت میں اللہ بدلا دیا اچھی حالت میں آگے، پرانی حالت کو کبھی بھی بھولنا نہیں۔ اور میں ویسا تھا کئی کو بولے تو اگر یہ بھولے نہیں تو ہم نہ کہنا اللہ کا شکر ادا کرنے کہنا ہم نہ کو عادت پڑ جاتی، اگر ہماری پرانی زندگی ہمیں بھول گئے بولے تو ہمارے اندر ہے نا تکبر آ جاتا، نعمتوں کے ناشکری آ جاتی، تو اس واسطے آپ کی پرانی زندگی کو ہمیشہ ہے نا یاد کرتے رہنا۔ ایک واقعہ سنو، دنیا میں ایک بادشاہ گزرا ہے جو اچھا بادشاہ تھا جس کا نام تھا محمود غزنوی، محمود غزنوی اچھا بادشاہ، اس کا ہے نا ایک وزیر تھا، اس وزیر کا نام تھا ایاز اس کا ہے نا وزیر کا نام، دو ہے نا اچھا ان کو ہے نا اچھا وزیر ملا، بادشاہ بھی اچھا اللہ سے ڈرنے والا، ایاز انہیں بھی ہے نا اللہ سے ڈرنے والا، انہیں ہے نا اس کی زندگی پہلے کیسا کی تھی اسی کی زندگی کی حالت ہے نا اس کی گزر دی، لیکن اللہ ہے نا اسے ایک سمجھ دیا تھا، ایک عقل دیا تھا، ٹیلنٹ والا تھا، صلاحیت والا تھا، اللہ ہے نا اسے ایک اچھا انسان دیا، عقل ہے نا اس کی اچھی تھی، بڑا ہے نا ماہر تھا۔ اب اس کا جب چرچا ہوا تو جو بادشاہ تھا محمود غزنوی انہیں ہے نا بلا کو اپنا وزیر بنا لیا، اب وہ وزیر بھی کیا وزیر بنایا، وزیر فائنانس، پیسے، بادشاہ کے جو پیسے رہتے ہیں وہ پیسے کا پورا وزیر کون ہو، انہیں حساب کتاب کسے کتنا دینا کتنا لینا، بادشاہ کا کتنا مال ہے کیا ہے پورا حساب کتاب سب بھی آپ اس کے پاس رہتا، اس کے پاس رہتا، جو وزیر فائنانس ہے آج بھی ہے، وزیر ہے نا فائنانس رہتا، وزیر خزانہ، اللہ اسے ہے نا وہ بادشاہ وہ بنایا۔ اب اس کی اس حالت کو دیکھ کر اس کے جو باقی جو وزیرات تھے ان کو جلن آ گیا، ارے انہیں کیا بھی لینا، انہیں کل کا آدمی غریب آدمی ایسا ویسا، اسے بادشاہ اتنا پسند کرتا ہے نا، وہ سا مشورہ ہے تو بادشاہ اسے بلاتا ہے نا، اسے ایک دن ہے نا ہمیں کیا تو بھی کر دو بادشاہ کی نگاہ میں اسے گرانا، اس کی بے عزتی کرنا، اسے ذلیل کرنا، اعلان ڈالے پورے وزیر کیا کریں گے اس جو چیز پکڑ کر ہم کیا کریں گے، بادشاہ کو بولیں گے، بادشاہ کو غصہ آ گیا بولے تو بادشاہ نے اسے اپنے وزارت سے نکال رہا تھا، اپنے مال سے نا نکال رہا تھا، اس کے ہے نا جو نوکری ہے کہ وہ نوکری سے نکال رہا تھا، کیا کریں گے بھائی، اب ہے نا اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کی کوشش جو غلطی دیکھیں گے ہمیں بادشاہ کو سنائیں گے، دیکھے ایک دن ہے نا ان کو ایک چیز ملی، کیا ملی بولے تو روز بھی ہے نا رات میں یہ ایاز جو وزیر ہے انہیں ہے نا جو خزانہ رکھتے نہیں روم خزانہ رکھتے
کرتے روم ہوتا تھا لا کر، جسے بولتے لا کر میں نا روز میں رات میں جاتا پھر بھی آتا ہے. ایک جنا دیکھ لیا، ارے انہیں ہے نا معلوم نہیں سکا اندر جا کو مال سے بھی ہے نا چھڑانے کو چاہتا سکا ہے، پینٹ ہے نا اچھا ملا ہے، اسے بولے بادشاہ کی خدمت میں گئے. بادشاہ سلامت، تمہارا جو وزیر ہے جس کے اوپر تمہیں بھروسہ کرے ہے کہ ہم نے کو یہ بات معلوم ہے، انہیں رات میں ہے نا کسی کو معلوم نہیں سکا، کون بھی نہیں سوٹے میں انہیں اندر جا کو کیا کی ہے نا کرتا ہے، ہم نے بھی اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے. اچھا ویسا کیا؟ اچھا وہ ایک دن پکڑیں گے ہمیں، انہیں کو سے دن اندر جاتا کہ وہ دن ہے نا اس ٹائم میں ہم نہ ہے نا تمہیں انفارمیشن دو، ہمیں اس ٹائم میں اسے جا کے پکڑیں گے، انہیں کیا کرتا ہے کہ دیکھیں گے. اچھا انتظار میں تھے. حسب معمول روزانہ کو سے ٹائم میں ہے نا وہ ایاز جاتا کہ اس ٹائم میں ہے نا ایک دن انہیں اندر گیا، جاتے ساتھ ہے نا لاک کر دار کو بادشاہ بولا، بادشاہ آؤ دیکھو ہمیں ہے نا تم نے پکڑ دیا. ایاز دیکھو اندر چلے گیا ہے. اچھا بادشاہ آیا، کھولا، دیکھا کہ اندر ہے. اب ہے نا بادشاہ پوچھا کیا بھائی، میں تیرے اوپر بھروسہ کر دوں، اچھا آدمی بول کر میں ہے نا تجھے وزیر فینانس بنایا، پورے خزانے کی اس کے نا چابی ہے نا تجھے دیا، میں تو دیکھے تو اور بھی نہیں اسٹمی یہاں کیا کرتا ہے نا، تو کیا کرتا ہے یہاں، مال کتنا اٹھایا، کتنا ایکسپورٹ کریا، کسے دیتا ہے، کیا کرتا ہے. تو بادشاہ نا غصے میں آ گیا. جب بادشاہ نا غصے میں آ گیا، اب یہ انہیں بھی دیکھا، ایاز بھی دیکھا، ہوشیار انہیں ہے نا معمولی آدمی نے، ہوشیار آدمی انہیں سمجھ گیا کہ مجھے بادشاہ کے سامنے ذلیل کرنے کے واسطے نا کچھ پلان بنا کر آئے ہیں. پھر اس کے بعد نا بادشاہ کو بولا، بادشاہ سلامت اصل بات یہ ہے، میں کہیں کو بولے تو روز بھی اندر آتا ہوں، سو اس میں ایک راز ہے، اس میں ایک راز ہے. وہ راز یہ ہے کہ اللہ ہے نا میری جو پہلی زندگی تھی میں بڑا غریب آدمی تھا، میں بڑا فقیر تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، کھانے کے واسطے کھانا نہیں تھا، پہننے کے واسطے میرے پاس ہے نا صحیح طرح سے کپڑے بھی نہیں تھے، کیا بھی نہیں تھے. اللہ ہے نا کیا کہ مجھے صلاحیت دیا، ٹیلنٹ دیا، جس کی وجہ سے اللہ ہے نا مجھے یہ مقام تک پہنچایا، تمہارے قریب رہنے کا اللہ مجھے موقع دیا ہے. اس حالت میں رہ کر جو میری پہلی جو زندگی ہے، پہلے جو میرے کپڑے ہیں، وہ کپڑے کو یاد رکھ لینے کے بعد میں ویسا آج رکھا ہوں. بادشاہ سلامت روز بھی میں ہے نا اس کمرے میں آ کر، یہ میرے پرانے کپڑے، یہ میرے پرانے کپڑے، میں ہے نا تمہارا وزیر بننے سے پہلے میرے کپڑے ایسے تھے، میری زندگی ایسی تھی. روز بھی ہے نا میں رات میں آتا ہوں، اسے ہے نا پہن دو اور پہن کر ہے نا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ میری پہلی زندگی ویسی تھی، اے اللہ اب تو مجھے ہے نا ایسی زندگی دیا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے کے واسطے میں ہے نا روز بھی کون بھی نئے شہر میں آتا ہوں. سو اس کے واسطے یہ راز، میں تمہارا مال چرانے کے واسطے آتا نہیں ہو، تمہارا مال ان کو دینے کے واسطے آتا نہیں ہو، میری جو زندگی پہلے کی تھی اسے یاد کرنے کے واسطے، وہ بھی کیا کپڑے پہن کر یاد کرنے کے واسطے میں آتا ہوں. سو بادشاہ سلامت اس کے علاوہ میرا کوئی اور کام نہیں ہے. بادشاہ میرا ترس آیا، کتنا اچھا آدمی ہے نا، انہوں سے بھی ہے نا حسد سے جلن سے ہے نا اسے بے عزتی کرنے کے واسطے انہوں کرے ہے، جو اچھا آدمی ہے نا انہیں بڑا ہے نا سیاہ امانت دار آدمی ہے بولتے ہیں نا، اس کا مقام ہے نا اللہ اور بھی بڑا ہے، اس کا مقام کا اللہ اور بھی بڑا ہے. تو ویسا ہماری جو زندگی پہلی ہے کہ پہلی تھی کہ اس زندگی کو ہمیں کبھی بھولنا نہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. اے اللہ پہلے میرے گھر میں ہے نا سادہ کھانا تھا، چٹنی تھی، ویسی زندگی میری گزرتی تھی. ہمارے گھر میں پہلے بڑے آدمی تھے، کھیتی مزدوری کا کام کر کے ہم کھانا پکاتے تھے، کھاتے تھے. اے اللہ آج تو جو ہے میری پڑھائی کی وجہ سے تو نے مجھے جاب دلایا، میرے ماں باپ ہے نا مجھے ایک بڑے پوسٹ ہے نا یہ کرے، اس بڑے پوسٹ میں کی برکت سے آج میرا گھر اچھا بن گیا، میرے گھر میں کام والے آ گئے، میرے گھر میں سہولت کی چیزیں آ گئی، اب ہے نا رقم کے کھانے میں کھاتا ہوں. اے اللہ تیرا شکر ہے بول کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. نہیں میں میرے ٹیلنٹ سے میرے حصے میں کما لیا، میں یہ کر لیا اگر وہ بولے تو کیا کرتا اللہ کھینچ کو ہے نا اسے ڈالتا. ویسے واقعات دنیا میں ہے، ڈاکٹر بھی رہتے، کوئی سی ڈگری بھی رہتے، کوئی سی ڈگری بھی اوپر لے کو جاتی ہے، تب تک اللہ کی مدد نہ ہو. اگر اللہ کی مدد ہے بولے تو بڑے بڑے ڈگریاں سے اللہ ہے نا ان کو اونچے مقام پر نہ پہنچاتا. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہے نا اپنے بچوں پر بھروسہ تھا، اپنے بچوں پر ہے نا ان کو بھروسہ تھا میرے بچے مجھے پالیں گے، اس نیت سے اس بھروسے سے انہوں نے اپنے بچوں کو انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے، پروفیسر بنائے، کیا کیا بنائے، لیکن انہوں نے اپنے ماں باپ کا ہے نا
احسان نہیں مانے، ان کا شکر ادا نہیں کرے، تو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں جو ہے نا نیست و نابود کر دیا۔ کتنے واقعات پہلے وہ ڈاکٹر ہے لیکن ہے نا بابا کو دیکھتا نہیں، ماں باپ کو دیکھتا نہیں، انجینئر بنا ہے بابا لیکن دیکھتا نہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں نا دنیا میں ہوئے۔ تو ایک مرتبہ ہے نا ہمارے اسی علاقے میں دو جنے بھی ہے نا مسلمان، دو جنے بھی ہے نا ڈاکٹر، بڑی آرزو تھی، ان کے خاندان والوں کی بھی آرزو تھی کہ میری بچی ہے نا ڈاکٹر بنے گی، ان کو بھی آرزو تھی میرا بچہ ہے نا ڈاکٹر بن گیا۔ اب ڈاکٹر ہے نا ڈاکٹر کچھ ان کے وہ فیلنگ میں اس میں فیلڈ میں ہم جانا چاہتے، اگر ڈاکٹر نہیں بولے تو انہوں نے شادی کی وجہ سے کیا کرتے، اس کا شوہر بھی ڈاکٹر ہے بولے تو اچھا رہتا، دونوں مل کر کلینک کھول لیتے، دونوں مل کر اچھے اس میں حالت میں رہتے بول کر ہر آدمی نا اپنے فیلڈ کے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ویسا ان دونوں کا نکاح ابھی ہے نا ڈاکٹر سے ہوا، انہیں بھی ڈاکٹر نہیں، انہیں بھی ہے نا ڈاکٹر، دونوں مسلمان، نوبا ابھی نا کلینک رکھے، کیا ہوا کہ کیا کرے کہ دونوں کو ہے نا اپنی ہی کلینک میں ان کا کرنٹ شاٹ لگ گیا، جس کی وجہ سے دونوں کے دونوں ہے نا اسی کلینک میں مر گئے۔ جوانی کی عمر، چھوٹی عمر، ابھی بچے بھی نہیں، کیا جس کلینک کو اپنی زندگی میں نا ترقی کے واسطے دیکھ رہے تھے، اسی کلینک سے ان کے جنازے باہر آئے۔ تو ایسا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا، یہ اس کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ کے اس میں نا پورا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں جو ہے کبھی بھی ناشکری کو نہ لائے، اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ سمجھے کہ میرے زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کیا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ روایت ہوگی، اس واقعے سے ہمیں وہی سبق نہ لینا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے مرنے سے پہلے اپنے آنے والی زندگی کی ہے نا تیاری کر لے، آنے والی زندگی کی تیاری کر لے۔ فرمایا کہ یہ عقل مند انسان ہے، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور نادان ہے وہ آدمی جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے اور تمنا کرے اللہ مجھے بخش دے گا، یہ نادان۔ غلطی ہو گئی توبہ کر لو، نہیں گناہ کے راستے پر جاتا ہے ہوتے پوچھے تو کیا بولتا ہے، چھوڑو گے اللہ معاف کرنے والا، اللہ رحم کرنے والا، انہیں نادان ہے۔ عقل مند کون؟ جو موت سے پہلے موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کر لے، انہیں عقل مند انسان۔ دنیا والے کیا بولتے، بچوں کو شادی کر ڈالیا، جاب دلا ڈالیا، بلڈنگ من کو دے ڈالیا، ابھی کیا یہ کر ڈالیا۔ دنیا والے کیا بولتے، کتنا اچھا نہیں ہے، بچوں کو کہنے کا اچھے اس میں رکھو چلا گیا ہے، یہ دنیا والوں کے ہے نا ان کی سوچ۔ لیکن نبی کی سوچ کیا ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو آنے والی دنیا، جو آخرت جسے بولتے ہیں، اس کی تیاری کر لیا بولے تو انہیں عقل مند انسان ہے۔ اور نادان اور ناسمجھ وہ آدمی ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے اپنی زندگی گزارے اور اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے۔ دوسری روایت ہے جس میں فرمایا اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے۔ اسلام بولے تو بڑا سبجیکٹ نہیں ہے، اسلام بولے تو ایک مذہب ہو، اسلام بولے تو نا اس میں ایک پیغام بھی ہے، ایک میسیج بھی ہے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اچھے کام ہے، غریبوں کو صدقہ دینا، غریبوں کی مدد کرنا اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ پورا اسلام بچنا۔ ان ساری چیزوں میں سب سے ایک اچھی شارٹ چیز کیا ہے، شارٹ چیز یعنی اسلام کی خوبصورتی کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء ترک ما لا یعنیہ، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے اسے چھوڑ دینا، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ یعنی جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اسے چھوڑ دینا، فرمایا کہ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آدمی کی اسلام کی خوبی میں سے اس کا ایسی چیزوں کا چھوڑ دینا ہے جو کہ دنیا اور آخرت میں اس کے کام نہ آئے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ دوسری روایت آخری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی آدمی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے، یعنی صحیح راستے پر لانے کے لیے ان کی تربیت کے واسطے اگر ہے نا مار بھی ہے نا بیوی کو مارتا ہے تو فرمایا کہ اس پر سوال نہیں ہوگا، لیکن مار کا طریقہ بھی جو اللہ کے نبی بتایا
कैसा मारना का बोले तो लकड़ी ले को हाथों से उठा को है ना एकदम फट फट कर मार डाले। देखो तो क्या पूरा बदन में गोला पड़ गया, लाल लाल चेहरे पर है ना निशानी पड़ गया, बदन पर निशानी पड़ गया। बहुत सारे रहते हैं जो जालिम इंसान रहते, बीड़ियाँ पी को है ना जलाते करते, मारते करते, छोटियाँ पकड़ के बाला पकड़ो खींच खींच को मारते। फरमाया कि ये नहीं है, इन्हीं से इसे है ना मर्द बना कर बोलते नहीं। मर्द बना कर कब बोलते? मर्द बने को मारे तो कब बोलते मर्द बना बोलो। मर्द बना जाके किसे मारता है? औरत को मारता है। उन्हें पहले से नाजुक, उसे अल्लाह है ना जिस्मानी तौर से कमज़ोर बनाया रहता है, उसके साथ इसका मुकाबला नहीं हो सकता। तो फरमाया कि अगर मारना भी है बोले तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कैसा मारा हो तो ये कपड़ा है नहीं, ये ओढ़नी की या नहीं बोले तो टवा क्या पहनता ऐसा मारना है बर्दाश्त। ये कई को बोले तो उसे है ना एक बेइज्जती हो जाना, उसे है ना बेइज्जती क्या रहे मुझे ऐसा करते हैं ना। कब तो भी देखो कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट वाला, हाई कोर्ट वाला, इनमें आपको बड़ा आदमी रहता, कौन से भी बड़ा पैसे वाला रहता, मालदार रहता, उसका केस है ना चलता रहता, उसके केस में आखिर में जो फैसला करता उन्हें है ना पेनल्टी डालता। कितना पेनल्टी डालता मालूम क्या? 1 रुपये डालता। कब सुने तुम्हें 1 रुपये डालता। अभी करीब 1-2 साल पहले गए एक बड़ा आदमी मालदार, उन्हें ना उसके पास प्रॉपर्टी कितना की है, उन्हें 1 रुपये है ना पेनल्टी डाला सुप्रीम कोर्ट वाला। इसके ऊपर है ना जुर्माना के तौर पर 1 रुपये डाला। वो बेइज्जती की वजह से वो 1 रुपये भी दिया है। अगर उन्हें ना 10 लाख है ना उसके ऊपर डालता उन्हें देने को से तैयार, ये 1 रुपये में ना बेइज्जती करे मैंने सुप्रीम कोर्ट वाला ऐसा बोले ना, वो 1 रुपये उन्हें दिया नहीं। तो ऐसा है ना उसे उसके अंदर तरस आने के बाद उसे चेक अंदर से नहीं क्या हो जाना, क्या रे मैं जब मार खाती होना, मेरे ऊपर हाथ उठाने के ना इतना नौबत आ गया ना, उन्हें खुद है ना अपने अंदर से अपने ज़िंदगी को उन्हें बदला लेना। तो उसके वास्ते है ना अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मारना भी है बोले तो ऐसा मारो बस, इससे ज़्यादा नहीं। लकड़ी से मारना, निशाने पड़े का मारना, बीड़ियाँ सिलगार को, सिगरेटा सिलगार को मारना, ये सब है ना औरतों के साथ नहीं करना चाहिए। तुम्हें भी अल्लाह के बंदे हैं, वो भी अल्लाह के बंदी है। अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में उसे रखा है और तुमने उसके मुकद्दर में रखा है। दोनों है ना आपस में मिलजुल कर मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। इस ज़िंदगी से अल्लाह है ना राज़ी होता, खुश होता, और ये जोड़ा दुनिया में भी रहेगा और अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में भी इस जोड़े को सलामत रखेंगे, हमेशा हमेशा रखेंगे। तो ये अहादीस का है ना ज़ख़ीरा है। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताई है कि अपने आप को, अपने पुरानी ज़िंदगी को याद करना और अपने जो है इस्लाम की खूबी में से जो चीज़ें अल्लाह को नापसंद है उन्हें छोड़ देना, ये सारी चीज़ें अहादीस का ज़ख़ीरा है। इसलिए बोलते हैं हदीस पढ़ो, उसे समझो, सुनो, तो बहुत सारी कीमती बातें जो हमारे सामने आएंगी। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तआला हम सबको सही मानों में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।